میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کو خواب کیوں آتے ہیں؟ اس کی کیا کوئی شرعی ہمارے پاس حیثیت بھی ہے قرآن و حدیث میں جو ہمیں ملتی ہو؟ دیکھیے، خواب کے اوپر انسان کی اپنی قدرت اور اختیار نہیں ہے کہ وہ سوتے وقت جو ہے وہ اپنی مرضی سے کمانڈ دے دے، جس طرح کمپیوٹر کو یا کوئی ٹائمر کو دے دیتے ہیں، بھی تم نے اتنے منٹ کے بعد گھنٹی بجا کے مجھے اٹھا دینا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ دن بھر ہم جو کام کرتے رہتے ہیں اور سم ٹائم سونے سے پہلے جو ہم سوچتے رہتے ہیں وہ بھی ہمارے خواب میں آتا ہے۔ دیکھو، خواب جو ہے یہ بذات خود ایک پورا چیپٹر ہے، ایک باب ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں ملتی ہیں۔ جو ہم ایک محدود نشست کے اندر جن کو ہم سمیٹ نہیں سکتے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوابوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب، جب انہوں نے دیکھا کہ میں اپنی بیٹی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، پھر اس کیا آپ نے حضرت سیدہ ہاجرہ سے مشورہ کیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کیا، شیطان نے بھی وسوسے ڈالے، بے شک۔ باہر کیف وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے منا کی وادی میں ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور آواز آئی کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی خواب، جو آپ عمرہ کرنے کے لیے 1400 صحابہ کرام جہاں بیعت رضوان ہوئی تشریف لے گئے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کی خواب کو سچ کر دکھایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام تو معبرین کے بہت بڑے پیشوا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ ہم عنقریب تمہیں بہت برگزیدہ کریں گے اور تمہیں خوابوں کا علم بھی دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے کنویں کی تاریکی سے نجات دی اور مصر کا بادشاہ بھی بنایا، الحمدللہ۔ اور پھر مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔ ماشاءاللہ۔ بہترین معبرین جو ہیں خواب کی تعبیر بتانے والے، اور زندان زویرہ سے آپ کی رہائی کا بھی یہی سبب بنا کہ بادشاہ کو خواب آیا اس کا، اور آپ نے اس کی بڑی اچھی نپی تلی درست تعبیر کی، اور اس جیل خانے کے اندر ہی، قید کے اندر ہی، وہ نان بائی اور ساکی جنہوں نے بادشاہ کی جان لینے کے لیے پلاننگ کی اور زہر وغیرہ ملایا، تو ان کو بھی جو خواب آئی اس کی بھی انہوں نے ٹھیک تعبیر بیان کی۔ تو گویا کہ خوابوں کی تعبیر یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے۔ بے شک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت کے 46واں حصہ ہے یہ، یعنی یہ بھی اللہ کی بارگاہ سے جو نبیوں کو خاص فیض ملتا ہے، تو اس میں سچی خوابیں اور خوابوں کی تعبیر یہ بھی ایک علم ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو اب نبوت کا سلسلہ کمپلیٹ ہو چکا، لیکن مبشرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواب جو ہے من جانب اللہ ہوتے ہیں اور یہ خدا کی طرف سے ہی ایک انسان تک پہنچتے ہیں؟ اس میں تو بہت سارا محمد بن ابن سرین نے، حضرت امام جعفر صادق نے، حضرت علامہ کرمانی نے، جو بڑے بڑے جو اسلامی تعلیمات میں معبرین ہوئے ہیں، انہوں نے خوابوں کی کئی قسمیں بیان کی، کئی حوالوں سے اس سے گفتگو کی ہے۔ کچھ شیطانی خواب ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان وسوسات یا شہوانی لذات کے اندر اپنے وہ غسل بھی اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ کچھ حیوانی ہوتے ہیں، یعنی انسان کی اپنی جو ہوائے طبع ہے، وہ جو سوچتا رہتا ہے سارا دن، وہ آتی ہے۔ بعض کا پیٹ کی خرابی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو سب جھوٹے خواب ہوتے ہیں۔ مینس کہ اگر ہم دیکھیں خواب، تو خواب کے لیے ہمیں بہت ساری سچویشنز اپنے ذہن میں رکھنی پڑیں گی کہ جو خواب دیکھ رہا ہے اس کی سچویشن کیسی ہے۔ دیکھو اس ساری تعلیمات کو سامنے رکھیں تو جو سچی خوابیں ہیں وہ 3 قسم کی بزرگوں نے بیان کی ہیں۔ جیسے پہلی ہے وہ خواب ہے جس میں کوئی اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ ماشاءاللہ۔ وہ جو خوابوں کا فرشتہ ہے، وہ لوح محفوظ سے اس بندے کی دلجوئی کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور اللہ کی طرف جو اس کو اعزازات ملنے والے ہیں، تو وہ باذن اللہ اس سے آگاہ تک پہنچتے ہیں۔ کچھ تحدید کے لیے ہوتے ہیں، خبردار کرنے کے لیے، اور اس کو بتایا جاتا ہے جس راہ پہ تم چل رہے ہو، جو طریقہ اختیار کر لو، یہ تباہی کا ہے۔ اس سے بعض جو جس طرح ہم استخارہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ بیٹی بیٹے کا رشتہ کریں یا نہ کریں، فلاں کاروبار کریں یا نہ کریں،
تو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، ادھر نہیں جانا، اور یہ ٹھیک ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ پھر تیسری جو خوابوں کی قسم ہے اس کو الہام کہتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو قرآن میں بھی اللہ نے بندے کے اندر انکلکیٹ کر دیا ہے، جو ہے وہ اچھی باتیں بھی اور بری باتوں کا شعور اللہ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو بعض کا جو ہے اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے کہ تو جہاد کر، تو مال خرچ کر، تو نیکی کی راہ پہ چل، تیرے لیے سراپا خیر ہے، اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس راستے کو ترک کر دے، اور پھر جو ہے وہ تیری ترقی تو ڈاکٹر صاحب اس چیز کو مطلب جو ماہر تعبیر ہے وہی اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ کہیں یہ جو خواب ہے انسان کا اپنا خوف، اپنا ڈر، یا اس کی اپنی خواہش ہے، یا خدا کی طرف سے اس کو کوئی فیوچر کی بات جو ہے اس تک پہنچائی گئی ہے، تو یہ ایک ماہر تعبیر ہی اس پہ بات کر سکتا ہے۔ تو اس ماہر تعبیر کے بارے میں ایک دو باتیں کہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا ایک عام آدمی کو کہ ان سے ہم اپنے خواب کی تعبیر لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، خواب کی تعبیر بتانے والے کو معبر کہتے ہیں، یعنی تعبیر دینے والا۔ اس کے لیے ضروری ہے وہ خود نیک ہو، صالح ہو، صاحب علم ہو، وہ قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، اور اس بندے کے حال حالات سے، اس ماحول سے، اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے پورے طور پہ آگاہ ہو، اور انتہائی تیز دماغ ہو، اور جس کو کہتے ہیں اڑتے ہوئے چڑیا کے پر گرنے مطلب والا۔ یہ جو ہر دوسرا بندہ خواب کی تعبیر بتاتا رہتا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یا خود اپنے طور پہ بندہ پریزیوم کر لیتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں فوت ہو گیا تو میں تو گیا۔ تو حالانکہ نیک آدمی کا فوت ہونا جو ہے وہ روحانی ترقی ہے، برے آدمی کا مرنا یا فوت ہونا جو ہے اس کے لیے تباہی۔ تو یہ تعبیر جو ہے، جو اس شے کو جانتا ہے، بندہ بیمار ہو تو خود ہی میڈیکل سٹور سے جا کے دوائیں نہیں سلیکٹ کرتا، کسی اچھے فزیشین سے، سرجن سے اس سے مشورہ کرتا ہے، وہ پھر سارا جائزہ لے کے بتاتا ہے فلاں بیماری اور یہ علاج ہے۔ تو اسی طرح جو تعبیر ہے یہ تو اللہ کا خاص عطیہ ہے جو نبیوں کو عطا ہوتا ہے، اور نبیوں کا یہ فیض جو ہے اللہ اپنی مخلوق میں خوش نصیب بندوں پر یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مختص کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہر ایرے گہرے نتھو خیرے سے جا کے خواب بیان کرنا اور خود ہی کو نتیجہ نکالنے سے بچنا چاہیے۔